الفریڈ ملر روم میں اپنے قریبی دوست کو صرف اس بنا پر قتل کر کے کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا روم سے نکل چکا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ روم میں کروزی سے ملاقات کرتے ہوئے اگرچہ اس کا کوئی تو پیچھا نہیں کر رہا تھا، لیکن کروزی مسلسل موساد کے ایجنٹوں کی نگرانی میں تھا۔ ناظرین، اگر آپ یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ سفارت خانے کے بھاری برگم سیکیورٹی آفیسر اسرائیل برنیڈ نے برن ایئرپورٹ پر جرمیاخ کیتھی اور ایموس ہینفر کا استقبال کیا۔ برنیڈ کی لٹکی ہوئی مونچھیں کچھ عجیب سا تاثر دے رہی تھیں۔ یہ میرا نیا چیف آف سٹاف ایموس ہینفر ہے۔ میرا خیال ہے اس سے پہلے تم لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی، جرمیاخ نے کہا۔ گاڑی میں بیٹھ کر بات کریں گے، برنیڈ نے سرگوشیانہ لہجے میں جواب دیا۔ ٹرمینل کے باہر ہر جگہ برف جمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تند و تیز ہوا کے جھونکے تلوار کی طرح ان کے جسم سے ٹکرا رہے تھے۔ برنیڈ پارکنگ پلاٹ کی طرف ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ برف اس کے پیروں کے نیچے دبنے سے ہلکی سی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ جرمیاخ اور کیتھی اس کے پیچھے تھے جبکہ ایموس ہینفر سب سے پیچھے تھا۔ ایموس کو برنیڈ کی سرتموری پسند نہیں آئی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی سوشل موڈ میں نہیں تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس نے مریم کے ساتھ ویکینڈ کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے طوفانی رات میں مشن کے دوران بیروت میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے بحیرہ احمر کے کنارے ایلاٹ میں اپنے ایک دوست کا فلیٹ بھی لے لیا تھا اور اس نے اپنی بیوی سے بھی کہہ دیا تھا کہ اس ویکینڈ پر اسے ایک مشن پر جانا ہے، لیکن عین آخری لمحات میں اسے واقعی محکمانہ طور پر ایک اہم مشن کے لیے طلب کر لیا گیا تھا۔ جرمیاخ نے اسے فون پر اطلاع دی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ سوئٹزرلینڈ لے جا رہا ہے۔ ممکن ہے انہیں روم، پیرس اور بعض دوسری جگہوں پر بھی جانا پڑے۔ یہ حکم سن کر ایموس تلملا کر ہی تو رہ گیا تھا، لیکن ظاہر ہے اسے حکم کی تعمیل کرنا ہی پڑی تھی۔ کئی گھنٹوں کے طویل ہوائی سفر کے دوران وہ مختلف رپورٹوں کا مطالعہ کرتا رہا تھا، جبکہ دوسری سیٹ پر بیٹھے ہوئے جرمیاخ اور کیتھی مسلسل سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ ایموس نے 2 مرتبہ ان کی طرف دیکھا بھی تھا اور ہر مرتبہ ان دونوں نے یہی تاثر دیا تھا جیسے فی الحال میاں بیوی بہت عرصے کے بعد کہیں چھٹیاں منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ ایموس کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ اگر یہ دونوں میاں بیوی ہوتے تو بڑی ہی کمال اور کامیاب زندگی بسر کرتے۔ پارکنگ لاٹ میں سیڈان گاڑی ان کی منتظر تھی۔ ایموس برنیڈ کے ساتھ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مڑ مڑ کر پیچھے جرمیاخ اور کیتھی سے باتیں کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں مین پوائنٹس معلوم ہی ہوں گے۔ تمہارا مطلوبہ آدمی پرسوں رات روم سے یہاں پہنچا تھا۔ ہمیں چونکہ اس بارے میں پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے ہم اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ جہاز سے اترنے کے فوراً بعد ہی اس نے جنیوا پیرس کا ایک اوپن ٹکٹ بھی خریدا تھا۔ پھر اس نے برنارڈ کے نام سے کرائے کی گاڑی حاصل کی۔ اس نے اپنا پتہ آسٹریا کا لکھوایا تھا۔ اس کا فرانس کا ٹکٹ بھی اسی نام سے تھا۔ ڈرائیونگ لائسنس؟ جرمیاخ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آسٹرین، برنیڈ نے جواب دیا۔ اس کار کا کرایہ پیشگی ادا کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ کار کو وہ جنیوا چھوڑ دے گا۔ جرمیاخ پرسوچ لہجے میں بولا۔ اس کا مطلب ہے وہ جنیوا جا رہا ہے، پیرس جانے کے لیے جہاز پر سوار ہوگا۔ بالکل یہی بات ہے، برنیڈ نے جواب دیا۔ اس کے بھاری اوور کوٹ کا کالر اس کی ٹھوڑی سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے کوٹ کے بٹن کھول دیے اور بے چینی سے سیٹ پر پہلو بدلتے ہوئے بولا، میں نے اپنے اسسٹنٹ ٹیڈی کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے اور پیرس میں بھی اپنے آدمیوں کو خبردار کر دیا گیا ہے۔ وہ جنیوا یا پیرس میں ایک لمحہ کے لیے بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک لمحہ کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ جنیوا کے لیے مین روڈ سے روانہ ہوا تھا، لیکن تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پائرن سے ذرا آگے اس نے مین روڈ چھوڑ دیا۔ تقریباً آدھی رات کے لگ بھگ وہ لیبرن نامی ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ گیا تھا۔ اس نے کار ایک اپارٹمنٹ ہاؤس کے سامنے
سامنے کھڑی کر دی تھی۔ اس گاؤں میں صرف 4 یا 5 عمارتیں ہیں، باقی تمام عمارتیں چھوٹی ہیں۔ رات اس نے اس گاؤں میں گزاری۔ ٹیڈی کی رپورٹ کے مطابق وہ اس وقت بھی لیبرن میں موجود ہے۔ کیا اس دوران وہ گھر سے باہر نکلا تھا یا کوئی اس سے ملنے آیا تھا؟ اس مرتبہ جرمیاخ نے آگے جھکتے ہوئے پوچھا۔ اسے کئی مرتبہ گاؤں میں گھومتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ہر مرتبہ اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی دیکھی گئی ہے۔ وہ عورت کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ جرمیاخ نے جلدی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، برنیڈ نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں ہمیں کمیونیکیشن کے مسائل درپیش ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے قانون کے مطابق ہم یہاں وائرلیس استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمارا دار و مدار ٹیلی فون پر ہے۔ لیبرن ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں کوئی ہوٹل بھی موجود نہیں ہے۔ یہاں سے 10 کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی سرائے ہے۔ سرائے میں اگرچہ ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے لیکن وہاں بھی ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں ہے۔ تمام کالیں ایکسچینج کے توسط سے ہوتی ہیں، اس لیے ٹیڈی سے ہماری گفتگو بہت ہی مختصر رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے تم اسے کوئی مدد بھی نہیں بھیج سکتے؟ اس طرح کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ جرمیاخ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہتے ہو، برنیڈ نے کہتے ہوئے جیب سے سگریٹ کیس نکال لیا۔ اسے کھول کر ایک سگریٹ ہونٹوں میں دبا لیا، لیکن جرمیاخ کے چہرے پر ابھر آنے والے ناگواری کے تاثرات دیکھ کر اس نے سگریٹ سلگانے کے بجائے اسے دوبارہ سگریٹ کیس میں رکھ لیا۔ لیبرن جیسے گاؤں میں کوئی اجنبی کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، خاص طور پر ایسے موسم میں۔ اگر کوئی اجنبی گاؤں میں آ کر ٹھہرتا ہے تو وہ خود بخود مشکوک ہو جاتا ہے۔ یہاں کے مقامی باشندے اور وہ عورت بھی غالباً مقامی ہی ہے، ایسے شخص کو فوراً تاڑ لیں گے۔ مجھے ٹیڈی کے بارے میں بھی اندیشہ ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ ٹیڈی جس بھیس میں یہاں آیا ہے وہ ابھی تک فاش نہیں ہو سکا۔ بصورت دیگر وہ یہاں موجود نہ ہوتا۔ وہ کس بھیس میں ہے؟ اس مرتبہ ایموس ہینفر نے سوال کیا۔ برنیڈ نے جواب دینے کے بجائے ناگوار سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر جرمیاخ کی طرف دیکھنے لگا جس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ برنیڈ کے اس طرز عمل پر ایموس کے دانت بھینچ گئے۔ وہ خونخوار سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ برنیڈ اس کی پرواہ کیے بغیر جرمیاخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہمارے خیال میں لیبرن جیسی جگہ کے بارے میں کوئی ایسا کور ہونا چاہیے تھا کہ کسی کو شبہ نہ ہو سکے، لیکن اس علاقے کے مطابق ہم نے ٹیڈی کے لیے ایک کور تلاش کر لیا۔ وہ یہاں ایک نئے ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی مارکیٹنگ کے سلسلے میں سروے کر رہا ہے۔ ٹیڈی بھی ذہین آدمی ہے، اس کی گاڑی میں اس طرح کے کئی شعبے بھرے رہتے ہیں۔ سابی کے آدمیوں کی کیا رپورٹ ہے؟ جرمیاخ نے پوچھا۔ سابی موساد کا آپریشنل ٹیم کا کمانڈر تھا۔ وہ لوگ بھی پہنچنے والے ہیں، برنیڈ نے جواب دیا۔ کار کا اندرونی درجہ حرارت بڑھ رہا تھا اور برنیڈ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن بھی کھول دیے۔ 4 افراد جن میں 3 آدمی اور 1 عورت شامل ہے پیرس سے اور 2 آدمی تل ابیب سے سوئس ایئر لائن کے ذریعے تم سے تقریباً 1 گھنٹے پہلے جنیوا پہنچ چکے ہیں۔ سابی بھی آ چکا ہے۔ 2 اور لڑکیاں آج رات میونخ سے بھی آ جائیں گی۔ یہ لوگ ہواتما کیس پر کام کر رہے تھے، لیکن تمہاری ہدایت پر ہم نے انہیں وہاں سے ہٹا لیا تھا، ایموس نے جرمیاخ کو بتایا۔ اس آدمی کی تصویریں ہمیں کب مل سکیں گی تاکہ میں یہ تصدیق کر سکوں کہ ہمارا مطلوبہ آدمی ہے یا نہیں؟ جرمیاخ نے برنیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیتھی اور ایموس نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ لیلے ہیمر میں غیر متعلقہ آدمی کو ریڈ پرنس کے شبے میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اور غالباً جرمیاخ کو وہ سب کچھ یاد تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس مرتبہ کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے وہ خود تصدیق کر لینا چاہتا تھا کہ مطلوبہ آدمی وہی ہے یا کوئی اور۔ تصویریں ہمیں صبح مل جائیں گی، برنیڈ نے کہا۔ ٹیڈی نے آج چوری چھپے اس نوجوان اور بوڑھی عورت کی کچھ تصویریں کھینچی تھیں۔ میرا ایک آدمی آج رات لیبرن گاؤں سے باہر ایک خفیہ مقام پر ٹیڈی سے ملاقات کرے گا۔ وہ رات کے آخری پہر یہاں پہنچ جائے گا اور صبح ناشتے کی میز پر تمہیں تصویریں مل جائیں گی۔ جرمیاخ نے جواب دینے کے بجائے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کار میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اس کیس میں آپریشنل ٹیم کے استعمال کے بارے میں برنیڈ کو اپنے سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا تھا۔ بالآخر جرمیاخ ہی کی آواز نے اس خاموشی کا سینہ چاک کیا۔ جس شخص کے لیے یہ سارا سیٹ اپ کیا گیا ہے، میری نظروں میں وہ اس وقت دنیا کا اہم ترین آدمی ہے۔ اس کے لیے اگر مجھے اسرائیل کی پوری انٹیلیجنس کو بھی استعمال
استعمال کرنا پڑے تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر شکنیں سی ابھر آئی تھیں، لیکن وہ جملہ مکمل کرتے ہوئے بولا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، میں اسے اپنے سامنے زندہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے اپنے چند سوالوں کا جواب حاصل کر سکوں۔ تمہاری ہدایات کے مطابق فری بورگ کے نواح میں ایک مکان کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ گڈ۔ جرمیاخ نے اسبات میں سر ہلایا، اب لیبرن جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھی رات کو وہاں پہنچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ گاؤں کی پوری آبادی کو اپنی آمد سے آگاہ کر دیا جائے۔ آج رات آرام کرنے کے بعد ہم صبح حرکت میں آ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے آدمی جب شکار پر جھپٹے تو میں بھی قریب ہی موجود رہوں۔ کیتھی، سابی، ایموس اور تم صبح 6 بجے میرے کمرے میں پہنچ جانا۔ وہ لوگ ابھی تک پارکنگ لاٹ پر کھڑی کار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب برنیڈ نے سیدھا ہوتے ہوئے کار سٹارٹ کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہالیڈین پہنچ گئے جہاں فرضی ناموں سے ان کے لیے کمرے مخصوص تھے۔ برنیڈ کیتھی کو اپنے ساتھ لے گیا جبکہ جرمیاخ اور ایموس لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچے جہاں ان دونوں کے کمرے ساتھ ساتھ تھے۔ ایموس پہلے جرمیاخ کے کمرے میں داخل ہوا، اس نے ایسا صرف احتیاط کے پیش نظر کیا تھا۔ اس کے چند سیکنڈ بعد جرمیاخ بھی اندر آ گیا، اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ بھی بند کر دیا۔ ایموس، جرمیاخ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے آج رات ہم زیادہ دیر تک نیند نہیں لے سکیں گے، لیکن تم نے تو برنیڈ سے۔ ایموس کچھ کہتے کہتے رک گیا، اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ جرمیاخ برنیڈ کے سامنے اپنے اصل منصوبے اور اس پر عمل درآمد کے وقت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جرمیاخ اس سنہری اصول پر کاربند تھا کہ کسی معاملے میں کسی کو اس سے زیادہ نہیں بتانا چاہیے جتنا اس کے لیے جاننا ضروری ہو۔ سابی کو یہاں بلا لو، جرمیاخ نے کہا، اس کے پاس نقشے اور دیگر تمام میٹیریل موجود ہونا چاہیے۔ ہمیں کم سے کم وقت میں فیصلہ کر کے آپریشنل ٹیم کو سورج طلوع ہونے سے پہلے روانہ کر دینا چاہیے۔ ان میں سے ایک کسی ٹیلی فون کے قریب موجود رہے گا۔ جیسے ہی میں اور کیتھی تصویروں کی تصدیق کر لیں گے انہیں گرین سگنل دے دیا جائے گا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، صبح سویرے ہی شکار کو گرفت میں لے لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایموس نے کہا، اس کا ہاتھ پہلے ہی دروازے کی ناپ پر پہنچ چکا تھا۔ دفعتاً وہ پیچھے مڑا اور جرمیاخ کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، ملر سے اپنے سوالات کا جواب حاصل کرنے کے بعد تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تم نے اپنے اعصاب پر ضرورت سے زیادہ بوجھ لاد رکھا ہے۔ ایموس، جرمیاخ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، مطمئن رہو، مریم کسی اور ویکینڈ پر تمہارے ساتھ جا سکتی ہے۔ ایموس کے کانوں کی لویں تپنے لگیں، اس کا چہرہ اس طرح سرخ ہو گیا تھا جیسے اس کا سارا خون اس جگہ سمٹ آیا ہو۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ بوڑھا اس کے اور مریم کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جرمیاخ نے کہا، میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنی بیویوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہوں۔ میرے خیال میں کم از کم بیوی سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے۔ ایموس جیسے کٹ کر رہ گیا، اس نے باہر نکل کر آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔